قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی. دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافر ہے, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو تو قریب کر رہا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے, بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ, اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں, بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں ہے. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں, رہنے دو بس. آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا, سب کو خراب کرے گا وہ لشکر. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں, بہت تحریکیں اٹھی, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا, ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آ کے. تو جو ابواب الفتن ہے نا, نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں, وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا, تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی, 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت, یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں